بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے تنویر محمد صاحب. تنویر صاحب سمبل پراپرٹیز کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس کے علاوہ چیئرمین ہیں ریل اسٹیٹ پروفیشنل گروپ کے. سر، ہمارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید سر. بہت شکریہ. سر، کرونا کے دور میں بہت مشکل معاشی مشکلات رہی ہیں، آفیسز میں آنا مشکل ہوتا تھا. آپ نے اپنے بزنس کو کس طرح سے رن کیا؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے آفس میں تشریف لائے اور مجھے یہاں پر موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. کرونا کے دوران کاروبار تو بہت زبردست طریقے سے افیکٹ ہوئے. سائیکلوجیکلی لوگ بہت پریشر میں آ گئے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ چیزیں اور ایکٹیویٹیز بڑی محدود ہو گئی تھی. اور لیکن جو ہمیں ایج ملا، ہم نے اپنے آن لائن بزنس کو کافی بہتر بنایا. اس سے پہلے ہم لوگ جو ڈیجیٹل کمپین چلا رہے تھے یا اس سے پہلے ڈیجیٹل ٹولز ہم لوگ اپنے بزنس میں استعمال کر رہے تھے، جو آٹومیشن ٹولز استعمال کر رہے تھے، مطلب وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے تھے. ہمیں پتہ ہوتا تھا چیزیں ایسے ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس پہ کوئی خاص کام نہیں کر رہے تھے. تو کرونا کے بعد ہم نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو بہت اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا اور اس اڈاپشن کی وجہ سے ہمارے بزنس میں کافی بہتری آئی. سر، کرونا کے دوران آپ نے ایک اور چیز ڈیجیٹل اڈاپٹیشن کے حوالے سے کی کہ آپ نے یہ ریل اسٹیٹ کا پروفیشنل گروپ بنایا اور لوگوں کے انٹرویوز کیے. تو یہ تھاٹ کیسے آئی اور اس پہ کتنی کامیابی آپ کو ملی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی ہے. اور یہ ریئل اسٹیٹ بزنس کلب ہے جو تقریباً ہم لوگوں نے 7-8 سال پہلے اس آئیڈیا پہ کام شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اس آئیڈیا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے ایک نیٹ ورکنگ اور لرننگ چینل بنایا ہے، پلیٹ فارم بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پورے سال ایونٹس ہوتے ہیں جن ایونٹس میں ہم بزنس لیڈرز کو وہاں پہ بلاتے ہیں اور ان کی انسپائریشن لیتے ہیں، کچھ سٹوریز ان کی سنتے ہیں اور پھر جو بزنس کرنے کے صحیح طریقے ہیں، سوالات کے ذریعے ان سے ہم ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کیسے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور کرونا کے دوران یہ ہوا کہ اس سے پہلے بہت عرصہ مجھے یہ چیلنج رہا، میرے ذہن میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یار کچھ اچھے ایگزیکٹو لوگوں کے انٹرویوز کیے جائیں. تو اگین ہمارے راستے میں رکاوٹ یہ ہوتی تھی کہ کیسے کیے جائیں. اب کیمرہ مین چاہیے، پورے ٹولز چاہیے، کراچی کون جائے گا، لاہور کون جائے گا، پشاور کون جائے گا. ظاہر ہے بزنس لیڈرز پورے پاکستان کے اندر ہیں. تو کرونا میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نے آن لائن سیشن شروع کیے. یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر ہم ایک ہی ٹائم میں لائیو آتے تھے. تو وہ جب ہم نے سیشن شروع کیے تو کرونا کی وجہ سے باقی چیزیں تھی مکمل طور پہ بند. ہر بندہ ایزیلی اویلیبل تھا، ہمیں جس کو کال کرتے تھے وہ کہتا تھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے مطلب اس وقت تک میں نے 100+ انٹرویوز کیے. تو جو ریچ ہمیں پچھلے 6 سالوں میں نہیں ملی تھی وہ ہمیں 3 مہینوں میں ملی اور ہمیں 1.5-2 لاکھ لوگوں نے دیکھا، ان انٹرویوز کو دیکھا اور ان سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہم نے کوالٹی کانٹینٹ ڈیولپ کیا اباؤٹ ریئل اسٹیٹ. اور ریئل اسٹیٹ کا جو ریلیشن شپ بنتا ہے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اور ریئل اسٹیٹ کے اندر جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے، سسٹم ڈیولپمنٹ ہے، آئی ٹی انٹیگریشن ہے، ہر چیز پر ہم نے بڑا بریفلی لیڈرز کے ساتھ بات کی اور بڑی اچھی کامیابی ملی ہے. سر، جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ آئی ٹی انٹیگریشن اور باقی چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا، انٹرویو. اس کے علاوہ کوئی ٹریننگس وغیرہ بھی کرواتے ہیں، کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، کوئی اپنے بزنس کی آپریشن کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل 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 ایسے ہی ہے. ہم لوگوں کے جتنے پروگرامز آج تک ابھی ہم نے کرائے ہیں اس میں ہم نے آرٹ آف سیلنگ ان ریئل اسٹیٹ، آرٹ آف مارکیٹنگ ان ریئل اسٹیٹ، اسلام اینڈ بزنس. ہم نے الحمدللہ اس ایریا پہ کافی دل سے کام کیا ہے کہ لوگوں کو سود اور کاروبار میں فرق نظر آنا چاہیے، سمجھ آنا چاہیے. تو میرے ساتھ مفتی کچھ مفتیان ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، خاص طور پر مفتی عامر صاحب. انہوں نے MBA کیا ہوا ہے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں. تو جو اس وقت ریئل اسٹیٹ کے اندر جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کرائے دیے جا رہے ہیں یا لوگوں سے کیش لے کر پھر ان کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے، پھر بائی بیک کی پالیسیز دی جاتی ہیں. تو ان کے اوپر ہم نے بڑا ڈیٹیل ورکنگ کی اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ کیا صحیح طریقہ کیا بنتا ہے اور
غلط طریقہ کیا بنتا ہے. تو اس طرح ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ پہ الحمدللہ یہ کام ہی ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ کا بزنس کلب کا. اچھا ایک چیز تو آپ نے پرسنلی ڈیولپ کر لی کہ آپ نے ایک ریئل اسٹیٹ بزنس کلب ڈیولپ کیا, اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اب لوگوں کے جو آپ کے بزنس کے جو مسائل ہیں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے حل کے حوالے سے آپ کی جو ایسوسیشنس ہیں ان کے ساتھ اور گورنمنٹ لیول پہ وہ آپ کس طرح سے کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے نا کہ جتنے ہماری لیڈرشپ کام کر رہی ہے, جس میں مسرت اجاز صاحب ہیں چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان, اور سردار طاہر صاحب ہیں پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان, ہم لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں جن گروپس میں مشاورت رہتی ہے, اور جہاں جب کوئی اس طرح کا کوئی چیلنجنگ صورتحال بنتی ہے تو اس گروپ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے, اور گروپ کے اندر جو ہے نا مطلب رائے مانگی جاتی ہے کہ آپ اپنی رائے دیں کہ اس معاملے کو کیسے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اور ان گروپس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ, فیڈریشن کی گروپس کی بات کر رہا ہوں, ان میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ موجود ہے اور میں بھی موجود ہوں. تو سو ہم اپنی کنٹریبیوشن اس میں ڈالتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں اور اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سو ہم اس کا کیس ہمیشہ جو ہے نا مثبت انداز میں پٹ ان کرتے ہیں, کہیں ریٹس دینے ہیں, کہیں جو بھی مطلب ہماری طرف سے بحریہ کی طرف سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ جس لیول بھی ہم آواز اس میں بلند کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. باقی پورے پاکستان سے لوگ اپنے ایریا کا کام کرتے ہیں, اور اس طرح ہم مطلب ایک یہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایف پی آر نے ایک ایس آر او کے ذریعے سے جو پراپرٹی کے ریٹس تھے ان کو بہت زیادہ انکریز کیا, جس پہ آپ لوگوں نے بڑی شدید قسم کی اگریسو قسم کا پروٹیسٹ کیا, وہ ریٹرن ہوا. ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے تجاویز نہیں جا رہی ہوتی یا گورنمنٹ خود سے کچھ اس قسم کی چیزیں کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو چیلنج ہے وہ یہ کہ سو فار ابھی تک کوئی سسٹم بنا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, اب نہ تو ٹیکس کا نظام بنا ہوا ہے, نہ لوگ رجسٹرڈ بزنس کر رہے ہیں, نہ گورنمنٹ ان لوگوں کو کوئی پروٹیکشن دے رہی ہے. مطلب بالکل اوپن اینڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. تو گورنمنٹ پہلے, آج سے پہلے جب ہماری ایسوسیشن نہیں تھی, فیڈریشن نہیں تھی, تو گورنمنٹ کے لوگ یا ایف بی آر کے لوگ وہ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کر دیتے تھے, کیونکہ باہر کوئی منظم تنظیم نہیں تھی اور مارکیٹ کی کوئی ایسی نمائندگی نہیں تھی جو بیسیکلی مارکیٹ کا فیڈ بیک ان کو دے سکے. تو پچھلے 2-3 سالوں میں, 4 سالوں میں, خاص کر 2016 میں جب ٹیکس لگا تھا تو اس کے ریئیکشن میں بیسیکلی کمیونٹی میں یہ بیداری پیدا ہوئی تھی, اور کمیونٹی کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم مل کے اپنی آواز کو بہتر انداز میں, افیکٹو انداز میں گورنمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو یہ معاملات خراب ہو جائیں گے اور مطلب ان کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. سو اس ہی ریئیکشن میں یہ فیڈریشن کا قیام بیسیکلی 2016 میں جو ٹیکسیشن ہوئی تھی اس کی صورت میں یہ آیا. تو جب اب ہماری جو لیڈرشپ ہے فیڈریشن کی صورت میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اس دفعہ یہ جو ایس او آر او جاری ہوا تھا اس معاملے میں ہماری لیڈرشپ نے ہم تک یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریویژن آئے گی. اب جو ایف بی آر ریٹ اور جو اوریجنل مارکیٹ ریٹ کا فرق ہے یہ بیسیکلی سارا گیپ ہے جس گیپ کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ایف بی آر ریٹ یا ڈی سی ریٹ ریوائز کریں, لیکن ہر سال 20%, 30% ریوائز کریں اور 3-4 سالوں میں آپ مارکیٹ ریٹ کے قریب آ جائیں. ٹھیک ہے, گریجولی اس کو کریں. لیکن گورنمنٹ جو ہے نا وہ سم ٹائم کچھ ایسے پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ مطلب پیچھے جو ایسا اگریسو قسم کا ان سے فیصلہ کروا دیتے ہیں جس سے نیچرلی ملک کے اندر ایک ڈیزاسٹر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. مطلب جب ایک ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو اس چیز کا یہ احساس ہو کہ بھی یہ جو ریٹ ریوائز کر دیے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے, نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوگی نہ وہ بزنس ہوگا. مطلب اس میں انویسٹر تو اپنی جگہ سفر ہوتا ہے, لیکن جو ایک ریئلٹر ہے, جو عام 1 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ اس بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے اتنے ویل سیٹل نہیں ہیں کہ مطلب ان کی 6 مہینے ڈیل نہیں ہو تو ان کا گھر چلتا رہے گا. نہیں چل سکتا لوگوں کو گھر,
وہ ہر مہینے کچھ کماتے ہیں, اسی سے ان کی دال روٹی چلتی ہے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں جمع کراتے ہیں اور اپنے لیے کوئی مطلب دال دلیا چلاتے ہیں. جب اگر اس طرح کے کام کریں گے تو وہ طبقہ پس جائے گا. سو ظاہر ہے یہ لیڈرشپ ان کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے, اور جو اتنا اگریسو انداز جو ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. تو وہ اچھی چیز یہ ہوئی کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہو گیا اور انہوں نے واپس مشاورت پہ وہ آ گئے. ایک چیز تو آپ نے پرسنلی گرو کیا, اپنا گروپ اسٹیبلش کیا. اچھا, اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے, پرائم منسٹر نے ایک کنسٹرکشن پیکیج آپ کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو, کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرووائڈ کیا. اس نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ سر اس نے تو مطلب انڈسٹری چلا دی نا. اب دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں 2016 میں جب ٹیکس لگا تھا تو دو چیزیں ہوئی تھی نا. ایک تو انہوں نے ٹیکس انکریز کیا تھا, اور دوسری چیز انہوں نے یہ کی تھی کہ ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ کو بڑھا دیا تھا. اب اس صورت میں دو امپیکٹ آتے ہیں. ایک امپیکٹ یہ آتا ہے کہ ٹیکس بڑھتا ہے, دوسرا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ جو ان رجسٹرڈ منی ہے, ٹھیک ہے, جو بلیک منی ہے جس کو گورنمنٹ بلیک منی کہتی ہے, وہ بند ہو جاتا ہے سب کچھ. مطلب وہ چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے ڈی سی ریٹ انکریز کر کے اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ انویسٹر کے پاس اگر اتنا وائٹ منی نہیں ہے تو وہ آپ کو ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ جب ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا, جب وہ کنسٹرکشن نہیں شروع کر سکے گا, جب وہ اپنے پیسے کو مارکیٹ میں استعمال نہیں کر سکے گا, تو کیا ہوگا, الٹیمیٹلی انڈسٹری بیٹھ جائے گی, ٹھیک ہے, اور بے روزگاری بڑھ جائے گی اور کام کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور یہی ہوا تھا جب 2016 سے لے کر عمران خان صاحب کے کنسٹرکشن ریلیف پیکج دینے تک لٹرلی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا بہت برا حال تھا, اور لاک ڈاؤن کی جیسی کیفیت تھی اس کی کہ مطلب چل ہی نہیں رہی تھی چیزیں, اور کانفیڈنس بالکل ٹھپ ہو گیا تھا. اور پرسنلی میری جو کمپنی کام کر رہی ہے, ہم نے اس سارے عرصے میں صرف اوورسیز کے ساتھ ہمارا کچھ کام چلتا رہا جس سے ہمارا دال دلیا چلتا رہا, باقی لوکل انڈسٹری میں کوئی موومنٹ نہیں تھی. جب عمران خان صاحب نے کنسٹرکشن ریلیف پیکج دیا تو اس میں دو چیزیں اہم تھی نا جس کی وجہ سے انڈسٹری چلی. نمبر ون, انہوں نے ایف بی آر اور ٹیکس کی جو ڈی سی ریٹ تھا اس کو کم کر دیا. اس کو کم کرنے کا امپیکٹ یہ آیا کہ ایک تو ٹیکس کم ہوا, اور نمبر دو جو وائٹ منی کی ریشو پہ وہ آ گئے کہ لوگوں کے پاس اتنا وائٹ منی ہوتا ہے کہ وہ اس میں ٹرانزیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو تیسری بڑی چیز تھی وہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر کوئی پروجیکٹ پلاٹ خرید کر اس پر پروجیکٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس صورت میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ یہ اماؤنٹ کہاں سے لائے ہیں. تو اب جتنا ان رجسٹرڈ منی تھا وہ سارا کا سارا ایکٹیو ہو گیا, اور ڈی سی ریٹ کم کرنے کی وجہ سے ٹرانزیکشن شروع ہو گئی. اور پچھلے ایک سال کے اندر اس انڈسٹری نے بہت فلرش کیا ہے, بہت ترقی کی ہے. کنسٹرکشن کے پروجیکٹ بہت زیادہ شروع ہوئے ہیں, پورے پاکستان کے اندر شروع ہوئے ہیں, جس سے انڈسٹری میں جان پیدا ہو گئی ہے, خون جسم میں دوبارہ چلنا شروع ہو گیا انڈسٹری کے, اور لوگوں کو روزگار مل گیا. اور یہ جو ریسنٹلی ایس آر او تھا, ہمیں اصل میں تکلیف یہی تھی کہ مطلب جو ملک کی انڈسٹری چلنا شروع ہو گئی ہے, تو یہ ایس آر او کے ذریعے اس کو لٹرلی دوبارہ بند کرنے والی بات ہو رہی تھی, اور یہی چیز ہماری تکلیف کا سبب تھی. ایک نئی رجسٹریشن کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, اس کے بارے میں بتائیے, اور اس کی وجہ سے آپ کو کتنی کوئی پروٹیکشن ملے گی یا صرف ٹیکسز ہی آپ لوگوں پہ انکریز ہوں گے؟ اچھا, یہی بیسیکلی چیلنج ہے کہ گورنمنٹ فیٹف کے پریشر میں جو ہے نا وہ ایک ٹیکس کا نظام بنانا چاہ رہی ہے. اچھا, فیٹف کا پریشر نہ بھی ہو تو بینگ سٹیزن آف پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے, ہمارے بزنس رجسٹر ہونے چاہیے, ہم اپنا ٹیکس دیں. ہمیں یہاں مطلب اس میں کوئی کسی قسم کی ہمیں مسئلہ نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس سسٹم کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن بھی تو ملنی چاہیے نا. ابھی یہ جس رجسٹریشن کی آپ بات کریں ڈی این ایف بی پی کی ہے, ڈی این ایف بی پی جو ہے نا بیسیکلی منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ریئل اسٹیٹ میں جو بلیک منی پارک ہو رہا ہوتا ہے اس کو بیسیکلی انہوں نے ٹریپ کرنے کے لیے اور اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی ہے کہ اس میں ہم ریئل اسٹیٹ کے لوگ, چاہے وہ بلڈر ہیں, چاہے وہ ڈیولپر ہیں, چاہے وہ ریئلٹر ہیں, سب اس میں رجسٹر ہوں گے. اور یہ ایک قسم کا معاہدہ ہوگا گورنمنٹ اور کمیونٹی کا کہ جو گورنمنٹ انہیں جس ٹرانزیکشن سے, جن آئی ڈی کارڈ سے, جن لوگوں سے ان کو ٹرانزیکشن سے منع کر رہی ہے, تو یہ ساری کمیونٹی ان لوگوں کے ساتھ ٹرانزیکشن نہیں کرے گی.
ڈی این ایف بی پی نے 4750 کے لگ بھگ آئی ڈی کارڈ اپنے پورٹل پہ ڈال دیے. ڈی این ایف بی پی میں رجسٹریشن جو ہے وہ تمام بزنس کمیونٹی کی مسٹ ہو جائے گی. رجسٹریشن کے بعد آپ کے پاس جتنا بائر آئے گا وہ بائر ڈی این ایف بی پی پہ جا کر آپ نے پہلے ویریفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈالنا ہے. اگر وہ ریڈ ہے تو کوئی بھی بزنس کمیونٹی اس کے ساتھ بزنس نہیں کرے گی. اگر آپ نے کام کیا تو یہ غیر قانونی ایکٹ ہوگا اور اس کے تحت 2 کروڑ روپے تک جرمانہ اور 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی وہ منی لانڈرر ہے جو انٹرنیشنلی جو ہے نا ریکگنائز لوگ ہیں اور ان کو وہ یہاں نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پیسہ انویسٹ کریں. پلس جو دوسری تیسری اس میں اہم چیز ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہم لوگ بزنس نہیں کر سکتے, ایران کے ساتھ اگر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور شمالی کوریا کے ساتھ, مطلب یہ انٹرنیشنلی وہ بین ٹیریٹریز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹیز کی طرف سے کہ یہاں سے اگر پیسہ آ رہا ہے, اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے پیسہ آ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے. ڈی این ایف بی پی ان چیزوں کو بیسیکلی انشور کر رہی ہے اور الٹیمیٹلی اس کا جو دوسرا ریفلیکشن آئے گا جب لوگ رجسٹرڈ ہوں گے, بزنس رجسٹرڈ ہوگا تو ٹیکس بھی پھر اس طرح سے دینا پڑے گا. ابھی چونکہ چیزیں رجسٹرڈ نہیں ہیں اس لیے چیزیں اوپن ہیں. کمیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ کی جو ایسوسیشنس ہیں ان کی طرف سے کمیشن کے حوالے سے, ریل اسٹیٹ پہ کمیشن کے حوالے سے کوئی ورکنگ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی پروٹیکشن ہو؟ ایجنٹ پراپرٹی سیل کرتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو کمیشن نہیں دیا جا رہا, وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے, تو اس پہ آپ کس طرح سے آپ کو کام کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے. ایک ایسے ملک میں جس میں سسٹم نہیں ہے, مائٹ از رائٹ, جس کی بھینس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ٹھیک ہے, طاقتور جو ہے نا کسی کا بھی حقوق ضبط کر جاتا ہے. نہ ہماری عدالتیں انصاف پرووائڈ کر رہی ہیں, نہ اور بہت سارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ عدم اعتماد اور ایک مطلب انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل 100% درست ہے اور یہ ہمارا بڑا اہم کنسرن ہے اور پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس آواز کو بلند کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لاہور کی ایسوسیشن اس پہ بات کر رہی ہیں, کراچی کی ایسوسیشن اس پہ بات کر رہی ہیں, فیڈریشن کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کے اوپر عمومی طور پر بحث اور اس طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے گورنمنٹ کو باور کرایا جائے کہ آپ ڈی این ایف بی پی اور رجسٹریشنز میں ہمیں لا رہے ہیں لیکن آپ ہمارے حقوق کو بھی تحفظ دیں. سو ہم لوگ آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ حکومتی سطح پر ایسا قانون سازی اور ایسی چیز آ جائے جس سے ہمارے حقوق پروٹیکٹ ہو سکے. اور اس میں ایک جو چیز ہم لوگ فیڈریشن لیول پہ جو ہماری لیڈرشپ جو کر رہی ہے, جس کی کوشش شروع کر رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے اس پہ, وہ یہ ہے کہ ہم ریئلٹرز کاؤنسل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت سے کہ ریئلٹر کاؤنسل کا قیام ہمیں دیں تاکہ اس کی ایک قانونی حیثیت ہو اور اس کے تحت ہم ایسی قانون سازی کریں جس سے اپنی کمیونٹی کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکے اور جو بلیک شپس گھس آتی ہیں مارکیٹ کے اندر اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں, انویسٹرز کو نقصان پہنچاتی ہیں, دھوکے سے پیسہ لوگوں کا خراب کر لیتی ہیں, وہ ان لوگوں کو بھی اس ریئلٹر ایسوسیشن کے ذریعے مارکیٹ سے باہر نکالا جائے اور جو صحیح لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے. اچھا, میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے تھا کہ جو بلیک شیپس آ جاتی ہیں آپ کی انڈسٹری میں, آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے فیک پروجیکٹس اناؤنس ہو جاتے ہیں, لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس کو کس طرح سے, اس کے لیے ایک تو اسلام آباد ڈی سی اسلام آباد نے ایک سسٹم بھی شروع کیا ہے, پورٹل بنایا ہے کہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے یہ ویریفیکیشن سینٹر بنایا, اچھی بات ہے, اچھا اقدام ہے, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا پروجیکٹ لے کر گورنمنٹ کے اداروں کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے بلڈر اپنا پروجیکٹ لے کر گورنمنٹ کے اداروں کے پاس جائے, چاہے ڈیولپر لے کے جائے, اتنی کمپلیکیشنز ہیں چیزوں کے اندر کہ وہ ادارے این او سی نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مطلب کرپشن کا ایک عنصر ہے, وہ لوگ سنسیئر نہیں ہوتے, اسٹیٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے, وہ اپنی جیب کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ کو مطلب انڈر دا ٹیبل لین دین کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یار کام کرتے رہو, بس ٹھیک ہے تم کام کرتے رہو, کر لیں گے, ہو جائے گی رجسٹریشن یہ وہ. حالانکہ ایک بزنس مین کبھی بھی اس کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی ہے, اسے یہ پتا ہے کہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر کوئی اور ادارہ ایکٹیو ہو گیا یا کوئی اور موومنٹ چل پڑی تو مجھے دھر لیا جائے گا.
ٹھیک ہے, کام وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے میرا پروجیکٹ ڈاؤن ہو جائے اور گا. اس کا پروجیکٹ بند ہو جائے گا. یہ چیزیں کبھی بھی کسی بزنس مین کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ قانونی راستے کو چھوڑ کے غیر قانونی راستے پہ چلے. لیکن جب اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو قانونی راستہ نہ دیں اور غیر قانونی راستہ کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ اب اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں. یہ جس آپ ویریفیکیشن پورٹل کی آپ نے بات کی ہے, ویریفیکیشن پورٹل کیسے کس پراپرٹی کو اوکے کرے گا؟ جس پراپرٹی کے پاس این او سی ہوگا. اب این او سی دینے والے این او سی دے نہیں رہے, ٹھیک ہے, تو پروجیکٹ خام خواہ 80-90% جو مارکیٹ چل رہی ہے یہ ساری کی ساری بلیک لسٹ ہو جائے گی. سارے پورٹل ہر پروجیکٹ کو کہے گا بیریئر کا فلانی جگہ ان اپرووڈ ہے. مطلب میں اب نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ یو نیم اٹ, بڑے بڑے پروجیکٹوں کے آپ نام ادھر جا کے لکھیں گے, ان کے پاس متعلقہ اداروں کے این او سی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو 22 اداروں کے این او سی چاہیے, 22 این او سی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہر ادارے کی اپنی ڈیمانڈ ہے, ہر ادارے کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, ہر ادارے کا اپنا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب بزنس کمیونٹی کہاں جائے؟ ٹھیک ہے, اس لیے عمران خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ون ونڈو آپریشن دوں گا. ٹھیک ہے, ون ونڈو آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جگہ جائیں, ہمیں وہ بتائیں ہم نے کیا ڈاکومنٹ دینا ہے ان کو, کتنی فیس جمع کرانی ہے, تو ہمیں این او سی مل جائے گا. بزنس کمیونٹی تیار ہے وہ کام کرنے کے لیے. لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ ویریفیکیشن پورٹل کیسے سپورٹ کرے گا لوگوں کو؟ وہ اتنا محدود سی چیز کو صرف جو ہے نا اوکے کرے گا جس چیز کے اندر بائنگ کیپیسٹی کہاں سے لائیں گے لوگ؟ اگر لوگ صرف یہ دیکھ کے بائنگ کریں گے کہ یار یہ پورٹل جس کو اپروو کر رہے ہیں ہم وہ بائنگ کریں گے, اس کے علاوہ ہم بائنگ نہیں کریں گے, تو پاکستان کی 80-90% جو سیل پرچیز ہے نا وہ بند ہو جائے گی اگر اس پہ اعتماد کریں گے لوگ. کیونکہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہی چل رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا میس کریٹ ہوا ہوا ہے. تو جب تک ادارے اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں کریں گے اور بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ ایک بزنس پارٹنر کی طرح نہیں لے کے چلیں گے تو یہ چیلنجز ہمارے سامنے کھڑے رہیں گے. تنویر صاحب, اس انڈسٹری میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, بلکہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 5-7 سالوں میں آپ دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں یوتھ بہت زیادہ ان ہوئی ہے, اور اس میں بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انٹیگریٹ ہوئی ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ وہ ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں لیکن انہیں ریئل اسٹیٹ کا پوٹینشیل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سو میں جتنی بھی یوتھ ہے جو ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں یا اپنے لیے بزنس کیریئر ریئل اسٹیٹ میں بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. بلکہ ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کے ممبر بنے, ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ کریں گے اپنا بزنس کو ایلیویٹ کرنا, اور ہم آپ کو ہر اس ٹولز کے بارے میں بتائیں گے, ہر اس رکاوٹ کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو سامنے آ سکتی ہے, ہر اس چیلنج کے بارے میں بتائیں گے جو چیلنجز آتے ہیں, اور ان کے سلوشنز بتائیں گے کہ کیسے آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے. اور آپ مطلب بغیر پیسے کے, زیرو منی کے ساتھ آپ ریئل اسٹیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اور محنت کر کے اس کے اندر آپ بہت اچھا مقام بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ تنویر صاحب, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں کہ آپ کو تنویر صاحب کی باتیں اچھی لگی ہوں گی. اپنے کمنٹس کے ذریعے سے آگاہ کیجیے, ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. شکریہ.